نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قل لا حول ولا قوة الا باللہ، تم یہ دعا پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، بلا شبہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ سنن اربعہ میں بھی موجود ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بلکہ یہ ایک واقعہ بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کسی چڑھائی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے، یعنی اللہ اکبر کہتے۔ آپ نے صحابہ کا جذبہ دیکھا، ان کی بلند آواز سے اللہ کو یہ پکار دیکھی، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، فإنکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی ایسی ہستی کو نہیں سنا رہے جو بحری ہے اور غائب ہے، ولیکن تدعون سمیعا بصیرا، بلکہ تم تو اس ہستی کو سنا رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والی اور جاننے والی ہے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت اس وجہ سے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کی ایک بہت بڑی فتح سے صحابہ کرام کو ہمکنار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے تشریف لا رہے تھے، اس لشکر میں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مدینہ سے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ یہ حبشہ کی طرف سے سیدھے خیبر میں پہنچے تھے، اور راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ کلمہ پڑھ رہا تھا، یہ دعا پڑھ رہا تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ میں تجھے ایسے کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے وہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے پھر یہ دعا پڑھی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ الفاظ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جو آج ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ خزانہ کیسے ہے؟ جنت یہ آدمی کے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اسے ملے گی۔ یہ جو دعا ہے یہ بھی توحید کا درس دیتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں توحید کا بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ بندہ تو نیکی بھی نہیں کر سکتا۔
نیکی کر کے جو اتراتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے یا دیگر کوئی عبادت کی ہے تو یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے، یہ اللہ کی مجھے توفیق ملی تو پھر میں نے یہ نیکی کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ سے بچتا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، وگرنہ آدمی میں گناہ سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے لہٰذا میں گناہ کرتا جاؤں۔ آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، باقی اس سے بچنے کے اسباب اللہ پیدا فرما دیں گے، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو ہم اس خزانے سے محروم کیوں رہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔